السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں چکن کی اور دال کی شامی ٹکیاں۔ تو اس کے لیے میں نے دال لی ہے اور چکن کے 2 جو بون لیس پیس ہوتے ہیں میں نے وہ لیے ہیں۔ اس کے اندر میں نے گرین چلیز ایڈ کی ہیں، پیاز ایڈ کیا ہے، دھنیا ایڈ کیا ہے، لال مرچ کا پاؤڈر، زیرہ، 2 بے لیوز کے پتے، ساتھ میں 3 سے 4 کلووز، اور لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی سنمن پاؤڈر اور نمک۔ تو یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر گرم پانی ایڈ کیا ہے، 2 کپ ہے گرم پانی، تو وہ میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پکاؤں گی۔ نہ زیادہ تیز آنچ ہوگی نہ زیادہ لائٹ ہوگی، میڈیم سی آنچ ہوگی۔ تو بس یہ میں نے کیا، اس کے اوپر لڈ لگا دیا، اس کو اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب پانی تھوڑا سا اچھے سے پکنا شروع ہو گیا تھا، بوائل ہونا شروع ہو گیا تھا، پھر سے میں مکس لہسن کا پیسٹ، پھر اس کے اوپر میں لڈ لگا کے چھوڑ دوں گی۔ کچھ دیر کے بعد جو اس کے اندر میں نے یہ جو بے لیوز کے پتے اور جو میں نے کلووز ایڈ کیے ہوئے تھے میں وہ باہر نکال لوں گی، تاکہ جب اس کو ہم اچھے سے میش کریں تو وہ اندر اس کا الگ سے ٹیسٹ نہ آئے، ٹیسٹ پہلے ہی آ چکا ہو۔ یہاں پہ چکن اچھے سے بوائل ہو گیا تھا، پک چکا تھا، دال ابھی تھوڑی سی کچی تھی تو میں تھوڑی سی دیر اور اس کو پکنے دوں گی۔ تو یہاں پہ آلموسٹ ہو چکا تھا دال بھی اور چکن بھی، تو اب میں اس کا اچھے سے اس کو پکاؤں گی۔ پانی یہاں پہ خشک ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اب میں کیا کروں گی، اس کے اندر خشک دھنیا اور میں اس کے اندر میتھی ایڈ کر دوں گی۔ معذرت، میرا ذرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس لیے میں ذرا رک رک کے بول رہی ہوں، لیکن میں سمجھا سا رہی ہوں کہ میں نے کس طرح بنایا۔ تو میں ان کو کیا کروں گی کہ جب وہ اچھے سے خشک ہونا شروع ہو جائے گا، بالکل آہستہ سی آنچ کے اوپر ہی اس کو میں چمچ کی مدد سے میش کر دوں گی، تاکہ ٹھنڈا ہو کے سخت نہ ہو جائے۔ تو گرم گرم ہی اس کو میں اچھے سے چولہے پہ ہی میش کر دوں گی۔ دال بھی اچھے سے میش ہو جائے گی اور چکن بھی۔ اگر آپ کے پاس چمچ یہی والا ہے تو آپ اس سے بھی میش کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس میشر اس ٹائم پہ ہے آ کے میں آپ کو جو چمچ سے دکھاتی آلو ہوں کہ وغیرہ ٹکی آلموسٹ وغیرہ جو اچھے بھی سے میش میش ہو کرنے کا چکا یہ ہے، ہوتا ہے اس وہ کے ریشے یہ جو الگ میں الگ ہو یوز گئے۔ کر رہی یہ ہے۔ تو میں باؤل میں کوئی بھی نکال آپ لوں گی، اس چیز کو یوز اچھے کر سے ٹھنڈا سکتے ہو۔ کروں گی، چمچ کی مدد سے پھر سے ایک دفعہ اس کو میش کروں گی، تاکہ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ علیحدہ سے اس کے دال بعد رہ نہ میں گئی اس ہو۔ کو اچھے سے ٹکیوں کی تو اب شکل میں دے کیا دوں کروں گی، گی، ہاتھوں کی مدد سے چیک تھوڑا کروں سا گی اچھے سے۔ کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ پہلے اگر آپ جو میں آئل نے لگانا اچھے سے چاہتے ہیں تو ویسے آئل میش لگا نہیں، لیں۔ کیونکہ میں نے اس کو زیادہ نہ سخت کیا تھا نہ زیادہ نرم کیا تھا، تو یہ میڈیم سائز میں ہی تھی، تو ایسا چپک نہیں رہی تھی ہاتھوں میں، بہت اچھے سے سرکل اس کا بن رہا تھا۔ بس جلدی جلدی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اس کو جلدی جلدی ٹکیاں بنا لوں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی شکل کس طرح کی لگتی ہے۔ تو میں فاسٹ فارورڈ میں فٹافٹ سے جو باقی شامیاں رہ گئی تھی میں نے وہ بنائی ہیں۔ ایک انڈا لیا، اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کیا، اس کے اندر میں نے میں نے شامیاں بنائی ہوئی تھی، اس کو دونوں سائڈ اچھے سے میں ڈپ کر دوں گی، تاکہ انڈا اچھے سے بھی لگ سکے۔ انڈا آپ اندر بھی کر کے ایڈ کر کے اچھے سے اس کو گوندھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آج اس طرح کر کے بنائی ہے۔ اس کے بعد میں اس کی 4 شامیاں بنا کے آپ کو دکھاؤں گی۔ آئل ایڈ کر کے تو جو میں نے یہ یہ چاروں شامیاں جو اچھے ہے سے فرائنگ انڈے پین میں میں ڈپ تھوڑا سا کی ہوئی تھی یہ میں نے بنائی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو بس یہاں پہ میری ٹکیاں آلموسٹ ہو چکی تھی، میں آپ کو نکال کے ان کی شکل بھی دکھاتی ہوں اور اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی ریشے دار شامیاں لگیں گی۔ تو یہ دیکھیں جی، جب تھوڑی سی نارمل ہوئی ہیں تو میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں۔ ماشاءاللہ تو بہت اچھی لگ رہی تھی، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے